رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان. تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. درود و سلام و محمد و آل محمد پر کہ جو قیامت تک آنے والی عوام الناس کے لیے منارہ نور ہیں، منارہ ہدایت ہیں. اور ہمارا سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثار اصحاب و انصار پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس دین اسلام کو سربلند و سرفراز کیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ. 23 مارچ 1940 لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی. یہ وہ تاریخی مقام تھا جہاں ہمارے قائدین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں جن کا رہن سہن، مذہب، سخاوت اور قوانین دوسروں سے یکسر مختلف ہیں. اس قرارداد نے برطانوی حکومت اور کانگریس پر واضح کر دیا کہ اب ایک الگ اسلامی ریاست کے قیام کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ صرف ایک کاغذی قرارداد نہیں تھی، بلکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی بے پناہ قربانیوں کا اعلان تھا. یہ ان ماؤں کا نتیجہ تھا جنہوں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں اس راہ میں دیں. یہ ان بزرگوں کی صدائیں تھیں جنہوں نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. لیکن آج اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو قیام پاکستان یعنی محض صرف ایک ٹکڑے کا نام تو نہیں تھا نا، یعنی صرف کہ مسلمانوں کے لیے ایک جگہ، بلکہ مسلمانوں کے لیے یعنی ان اسلامی قرآن و سنت کا نفاذ بھی تھا. قرآن و سنت کے اوپر سے تشریح شدہ جو قوانین ہیں ان کا نفاذ بھی تھا اور ان کے مطابق ایک زندگی بھی تھی، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل کا بھی انتظام کرنا تھا. مگر آج ہم اپنے معاشرے کے اوپر اگر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ بدعنوانیاں ہیں، ناانصافیاں ہیں، فرقہ واریت ہے، غربت ہے، جہالت ہے. تمام اس قسم کے مسائل ہمارے معاشرے میں بدرجہ اولیٰ پائے جاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی پاکستان کا مقصد تھا؟ کیا اسی لیے ہم نے اتنی ساری جانوں کی قربانی دی تھی؟ کیا اسی قسم کی ریاست ہم بنانا چاہتے تھے کہ جس کے اندر اس طریقے کی ناانصافیاں ہوں، یا اس کا مقصد کچھ اور تھا؟ اور خاص طور پہ کلمہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ہم یہ صدا بلند کرتے ہیں، مگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو لا الہ سے قریب بھی کوئی چیز ہمارے معاشرے میں نہیں دکھتی. علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام مکاتب فکر سے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا اصل مقصد کیا تھا، پاکستان کے وہ کیا مقاصد تھے جس کے لیے ہم نے اس مملکت کو آزاد کروانے کے لیے اتنی ساری قربانیاں دیں. میرے ساتھ سب سے دائیں جانب میرے ملک کے معروف عالم دین موجود ہیں جو ایک مقام رکھتے ہیں، ایک حیثیت رکھتے ہیں. آپ کی علمی کاوشیں اور دینی خدمات آپ کا بہترین تعارف ہے. آپ زہرا اکیڈمی کے چیئرمین بھی ہیں، آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شریعہ ایڈوائزر بھی ہیں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے. جناب علامہ شبیر حسن میسمی صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میرے بائیں جانب موجود ہیں ملک کے معروف عالم دین، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ حلم رکھتے ہیں، بردباری رکھتے ہیں، برداشت رکھتے ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب ناظم ہیں جناب ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ملک نامور اسلامک اسکالر. آپ کا دین کی روشنی کو عام کرنا، علم کو فروغ دینا آپ کا نظم العین ہے، اور آپ جامعۃ الرشید کے سینئر فیکلٹی ممبر ہیں اور آپ الغزالی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں جناب مفتی رشید احمد خورشید صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب، آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے قرارداد پاکستان کے اوپر جو پیش کی گئی، جو خاص طور پہ آج ہمارے موضوع بھی ہے، یہ اس کا کیا پس منظر تھا، کیا تاریخی احوال تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا ملک عطا کیا کہ جس میں ہم اپنی عبادات، اپنے رسومات اور اپنے حقوق کو حاصل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. برٹشرز نے انڈیا میں ایک ایسی صورتحال قائم کر دی تھی کہ جہاں پر سارے مذاہب کے لوگ مل کے رہا کرتے تھے. اگر آپ انڈیا کی تاریخ دیکھیں، ان کو لڑانا شروع کیا، اور انڈیا جو دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے تھا، اس کو
قبضہ کر کے اور اپنا مال انگلینڈ بیچ کے برٹشرز نے، آج بڑے بڑے برٹش اسکالرز اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر ہندوستان کو کھوکھلا کیا ہے، کنگلا کیا ہے تو برٹشرز نے کیا ہے۔ آج جو برٹشرز ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کو فلسطین کے بھی ہیومن رائٹس نظر نہیں آتے۔ انہوں نے ایک ایسا کھیل کھیلا کہ دو طرح کی تقسیم کی، ایک جاگیرداروں کی اور عام عوام کی، اور ایک مسلمانوں کی اور غیر مسلمانوں کی، اور ان کے درمیان میں فسادات، لڑائیاں، سارے مسائل شروع کیے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے لاہور میں قرارداد پاس کی، جس کے تحت اس بات کو ضروری قرار دیا کہ جو علاقے مسلمان کے اکثریتی علاقے ہیں انہیں الگ کیا جائے، تاکہ وہ اپنے دینی رسومات، دینی قواعد و ضوابط، شریعت کے مطابق آگے بڑھ سکیں، جو پھر 1947 میں پاکستان کی آزادی شب 27 رمضان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی۔ بنگال کے مسلمان اس میں زیادہ ایکٹیو تھے بنسبت اس علاقے کے مسلمان، چاہے سندھ ہو، پنجاب ہو۔ البتہ میری تاریخ کی جو اسٹڈی اس میں یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ بھی بہت ایکٹیو رہے ہیں۔ اب کے جو حالات ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کسی طرح سے سدھر جائیں، اور پھر وہاں سے پاکستان کا بننا ہوا۔ بہت سے علاقے جن کو کلیئر کرنا چاہیے تھا، برٹشر تو ہے ہی شیطان، انہوں نے شیطانی کی کشمیر کو بالکل ایک ڈسپیوٹڈ متنازع ایریا رکھ دیا، جبکہ پورا پاکستان۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ پاکستان آزاد ہو گیا تو وہ جوق در جوق پاکستان کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ میرے والدین بھی اسی طرح سے، آپ حضرات کے بھی بہت کے والدین ہوں۔ اس میں قربانیاں بہت دینی پڑی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان ہمارے ہاتھ میں آیا۔ اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قربانیاں دے کر جب لوگ آئے، انہوں نے اسلام کی خاطر جس طرح ابتدائی اسلام میں مہاجرین اور انصار نے قربانیاں دی تھیں، وہ تو ایک عظیم تھی، لیکن شباہت کے طور پر میں عرض کر سکتا ہوں کہ پاکستانی لوگوں نے وہی مہاجر اور انصار والا رویہ اپنایا اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کیا، اس سے کہ وہ قابل پیروی چیز تھی۔ بے شک۔ لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، لیکن معذرت کے ساتھ اوپر کی طرف جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ کچھ اور ہو رہی تھیں۔ جیسے اب بات آتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس کا پیٹرول ہی راستے میں ختم ہو گیا تھا، مثلاً یہ اور چیزیں تھیں، تو وہ ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ خشت اول گر نہت معمار کج تا سریا میر روت دیوار کج۔ وہ کچھ ابتدا کی جو اینٹیں تھیں وہ کچھ تھوڑی سی مائکرو ملی میٹر ٹیڑھی لگ گئیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے، ان کو شہید کرنے والے مار دیے گئے، اور جی ایف کینیڈی کی طرح ہی ہوا۔ تو وہاں سے چیزیں غلط ڈائریکشن میں جانا شروع ہوئیں، اور اگر ایک جملے میں آپ کہیں کہ میں سمیع صاحب لمبی تقریر نہ کریں، ایک جملہ، ہمیں ہمیشہ کرپٹ لیڈرز ملے ہیں جنہوں نے سیاست کے ذریعے ریاست کو تباہ و برباد کیا ہے، اور آج ہم اس کا بھگتان بھگت رہے ہیں کہ ہمارا پیارا حصہ بنگلہ دیش بھی الگ ہو گیا اور صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ قاری صاحب، ہم مقاصد پاکستان کی بات کرتے ہیں، قیام پاکستان کے مقصد کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا آج حال دیکھا جائے تو ہر چیز میں ہم پیچھے سے نمبر 1 ہیں، یعنی ہم کرپشن میں نمبر 1 آ رہے ہیں، ہم بدعنوانیوں میں نمبر 1 آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ نوجوانوں میں جو بے راہ روی ہے، نوجوانوں میں جو مذہب سے دوری کے مسائل پیش آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ منشیات میں بھی وہ، اور دوسرا شادیوں کے مسائل بھی ان کے بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ نوجوانوں کے حوالے سے ہم نے تو ایک محفوظ مستقبل کے بارے میں سوچا تھا نا اس ملک کے حوالے سے، یہ تو ہمیں اس کا الٹ دکھائی دے رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اس ملک کی عوام بد قسمت ہے،
اور حکمران خوش قسمت ہے۔ اسی لیے معاملہ اس طرح الٹ نظر آ رہا ہے، جبکہ ہونا چاہیے تھا عوام کو خوش قسمت۔ اور جو دوسری بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جملے میں اور سوال میں تھوڑا سا ایک شکوہ بھی ہے، لیکن اگرچہ وہ شکوہ اصلاح کے لیے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس وقت ایسی قوم ہے اپنی بہادری، شجاعت، دلیری ہر اعتبار سے کہ دنیا کا کوئی ملک اس طرح کی قوم نہیں رکھتا کہ دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں۔ ایک ہمارے ملک کے نامور شخصیت تھی، فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ دنیا کے کسی خطے میں ایسی قوم ہو جو بغیر پانی، بغیر بجلی، بغیر گیس، بغیر سیکورٹی، بغیر روزگار کے وہ جی کے دکھائے، لیکن پاکستانی قوم جی رہی ہے۔ تو یہ تو اعزاز کسی بھی قوم کو حاصل نہیں جو ہمیں حاصل ہے۔ اس پہ تو دنیا کو ہمیں داد دینی چاہیے کہ آپ یہاں رہ کیسے رہے ہو، جبکہ سہولت نام کی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، جو ہماری قرارداد مقاصد کی جو پہلی بات تھی، یہ خوبصورت بات یہ تھی کہ اس خطہ ارض کا سپریم لا جو ہے وہ قرآن و سنت ہوگا۔ اور دوسری بڑی خوبی جو یہ وجود میں آیا، وہ دوسری بڑی خوبی یہ تھی کہ اس وقت چاہے کوئی شیعہ تھا، کوئی وہابی تھا، کوئی بریلوی تھا، کوئی دیوبندی تھا، اس کی ایک ہی کوشش اور ایک ہی آواز تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں ہماری یہ جو مسلکی آوازیں ہیں، اس آواز اور اس نعرے نے ان سب آوازوں کو دبا دیا تھا، اور یہ آواز اتنی مؤثر تھی کہ جب بھی یہ نعرہ لگتا تھا کفر کے ایوانوں میں ایک بھونچال سا پیدا ہو جاتا تھا۔ پھر تیسری بڑی کامیابی کہ اس ہماری قرارداد میں اقلیتوں کے حقوق محفوظ تھے، یعنی ان کو یہ حق دیا گیا کہ ہمارے اس میں رہتے ہوئے اگر وہ اسلام کی مخالفت نہیں کریں، اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہوں میں اپنے مسلک کے حساب سے، مذہب کے حساب سے عبادت کریں، ان کو پوری آزادی دی جائے گی۔ تو یہ وہ خوبیاں تھیں جس بیس پر ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، اور قربانیوں کے نتیجے میں اس ملک کو حاصل کیا۔ ہمیں اب اس کی قدر اس لیے نہیں ہو رہی کہ کھیر کی قدر اسے ہوتی ہے جس نے کھیر بنائی ہو۔ ہمیں ملی ہے پکی پکائی، ہمیں نہیں پتہ کن پروسیس سے گزر کر یہ آئی ہے۔ پلیٹ میں سج کر چاندی کے ورق لگ کر ہمارے آگے رکھ دیا گیا، چمچ پکڑا دیا گیا اور ہم نے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ لیکن یہ جون جولائی کی تپتی گرمی کے اندر کچن میں کھڑے ہو کر اس کو بنانے والی یا بنانے والا کیسے بناتا ہے، اس کی قدر کو وہی جانتا ہے۔ ہم نے وہ چیزیں، وہ دھوپ، وہ تپش، وہ خون ریزیاں ہم نے نہیں دیکھی جو ہمارے باپ دادا نے دیکھی تھی۔ رہی یہ بات کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، نوجوان نسل کو در حقیقت گائیڈ لائن صحیح نہیں مل رہی، اور کچھ ہمارے معاشرے کی جو ایک عرصہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، وہاں سے جو ان کی باقیات کچھ ہمارے اندر رہ گئی ہیں، وہ بھی نوجوان نسل کو سدھرنے نہیں دیتی۔ تیسرا، یہ جو نئی ٹیکنالوجی موبائل کی شکل میں جو آئی ہے، اور ہر بندے کی جیب میں یہ کہنے کو تو موبائل ہے، لیکن یہ منی سینما ہے، اور اکثر نوجوان لوگ اسی سے جو ہے وہ بے راہ ہو رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ چیزیں وہ کرتے ہیں، تو ان کا جو فیوچر ہے وہ اس سے تباہ ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، اور غلط کاریاں اور غلط نفسیات ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ 10-12 سال کا لڑکا جسے ہم کہتے تھے کہ یہ نوجوان ہے، اب یہ موبائل کی نعمت کی وجہ سے 10-12 سال کا بچہ اب جوان ہے، اور اس سے شادی کے جتنے راز پوچھنے چاہیں وہ سارے بتا سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو
ہے ابھی ٹائم ہے؟ جی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید آپ کی انگڑائیاں تھوڑی مجھے بتا رہی ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج 23 مارچ کی مناسبت سے ہم قرارداد پاکستان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تمام مکاتب فکر سے علماء دین موجود ہیں. میرے بائیں جانب ملک نامور اسلامک اسکالر مفتی رشید احمد خورشید صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب, ہم مقاصد پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. عدل و انصاف کے نفاذ کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا, قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے ہم نے یہ ملک تعمیر کیا تھا. مگر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے حوالے سے خاص طور پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اور کیونکہ آپ نکاح کورسز وغیرہ بھی کروا رہے ہیں اور ان کی بہرہ روی کے حوالے سے بھی آپ جو ہے نا کاوشیں کر رہے ہیں, تو ایک بے روزگاری کا بھی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا منشیات کا بھی مسئلہ ہے, اور تیسرا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو دیگر بہرہ روی ہیں, جنسی معاملات سے ریلیٹڈ بھی جو بہرہ روی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. خاص طور پہ شادیوں کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو کہ وہ کس طرح سے اپنے معاملات درست کر سکتے ہیں, اور ہم وہ کون سی لاہ عمل ہے جو اختیار کریں تو بہتر جو ہے نا نوجوانوں کا محفوظ مستقبل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو دن ہے 23 مارچ, یہ ہم سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اسی دن قرارداد پاکستان, قرارداد لاہور 1940 میں پیش ہوئی, اور مارچ کا مہینہ ہمارے لیے اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 12 مارچ 1949 کو آبجیکٹیو ریزولوشن قرارداد مقاصد پیش ہوئی, جس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ پاکستان کے مقاصد پر روشنی ڈالی گئی, اور علماء کرام نے وہ ڈرافٹ تیار کیا کہ پاکستان کے اندر حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی, کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. یہ پورا ایک تفصیلی ایک تاریخ کا ہمارا حصہ ہے. اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ آج جگہ جگہ سے بعض اوقات یہ آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے یا قائد اعظم ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. تو ظاہر ہے کہ تاریخ کو تو مسخ نہیں کیا جا سکتا, تاریخ کو مٹایا تو نہیں جا سکتا. یہ ساری چیزیں تاریخ کا انمٹ نقش ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا. اگر پاکستان کا مقصد کوئی سیکولر اسٹیٹ ہی بنانا تھا تو پھر ہندوستان سے جدا ہونے کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ یہ جو نعرہ لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, قائد اعظم کی جو تقریریں ہیں جس میں انہوں نے بار بار یہ بات کی کہ ہم پاکستان کا یہ ٹکڑا اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے نظام کو یہاں پہ پریکٹس کر سکیں. تو ایک تو جو سیکولر لوگوں کی طرف سے پاکستان کے مقاصد پر ایک طرح سے وار کیا جاتا ہے, پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا, تو ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں, ہماری قوم کے ذہن میں یہ بات بہت کلیئر ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جیسے قاری صاحب نے بات کی کہ اس کا اصل پتہ اس کو چلتا ہے کہ جس نے یہ قربانی دی ہے, جو اس تپش سے, جو ان مراحل سے گزرا ہے, جنہوں نے ہجرت کی ہے, جنہوں نے جانوں کی قربانیاں دیں, جنہوں نے اپنی جائیدادیں قربان کی, ہمیں تو یہ سب پکا پکایا مل گیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین, کہ اللہ اگر آپ ہمیں اپنا فضل عطا کر دیں تو ہم صدقہ بھی دیں گے اور ہم بہت اچھے انسان بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بھی, جب اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب بتایا کہ جب کوئی قوم مجھ سے کوئی وعدہ کرے اور وہ وعدہ میں ان کو وہ نعمت عطا کر دوں, وہ قوم وہ وعدہ پورا نہ کرے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا عذاب یہ ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, کہ اللہ ایسی قوم کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے, ایسی قوم پھر منافق بن جاتی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے کوئی جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وہ پورا نہیں کر رہے ہوتے. تو آج اگر ہم دیکھیں ہمارے حکمران اس ملک کو جس طرف لے کر گئے ہیں, جس رخ پر ہمارے سیاسی لیڈروں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے جس طرح ملک کو سٹیک پر لگایا ہے, جس طرح ملک یعنی جو ہمارے ملک کے مسائل اس وقت ہیں, ظاہر ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے ان کی جو عیاشی ہے, ان کی جو عیش و عشرت ہے, اس کی وجہ سے ہم اس نہج پر پہنچے ہیں. ایک وقت تھا, اس وقت کے قوم موجود تھی, ملک نہیں تھا, اس قوم کو ملک کی ضرورت ہے. آج حقیقت یہ ہے کہ ملک موجود ہے لیکن اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے. ہم اس وقت ایک قوم نہیں ایک ہجوم بن چکے ہیں.
یعنی ہمیں کوئی جس طرف ہمیں چلانا چاہتا ہے وہ ہمیں چلا دیتا ہے. سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہو, کوئی نیگیٹیوٹی ہو, کسی کے خلاف ہمیں کرنا چاہے, کسی کے حق میں کرنا چاہے. ہماری قوم میں تحقیق کا مزاج نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے, وہ ہمارا تعلیمی سسٹم ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے. دیکھیں اس زمانے کے اندر مدارس الگ قائم ہوئے, علی گڑھ کی یونیورسٹی الگ قائم ہوئی, یہ ساری چیزیں الگ الگ تھی. آج کا جو دور ہے, ظاہر ہے کہ یہ تو اسلامی ملک ہے نا, ہمارا ملک ہے, ہمیں اس میں آزادی حاصل ہے, ہر طرح کی آزادی آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے. ہمیں ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جس کے اندر دین بھی ہو, جس کے اندر دنیا بھی ہو. آج تک ہمارے ملک کے اندر یہ جو دو نظام تعلیم چل رہے ہیں کہ دینی نظام الگ, دنیاوی نظام الگ, مسٹر الگ, ملا الگ. قرآن حدیث میں ہمیں جو علم کی تقسیم ملتی ہے وہ علم نافع اور علم غیر نافع کی ملتی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے ہاں یہ تفریق ختم نہیں ہوگی کہ دین کو ہم نے اتنا محدود کر دیا ہے کہ دین قرآن حدیث پڑھنا مولوی صاحب کا, حاجی صاحب کا, تبلیغی صاحب کا, صوفی صاحب کا, داڑھی والے کا کام ہے, اور باقی ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ, سائنٹسٹ, کیمسٹ جو جس شعبے میں جا رہا ہے اس کو قرآن حدیث پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو تفریق کر دی گئی, ٹھیک ہے جو ڈاکٹر بن رہا ہے, جو انجینئر بن رہا ہے, اس کو دین کا وہ علم میں اعلیٰ مہارت حاصل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے جو ایک عالم دین, ایک مفتی کے لیے ہے. لیکن جو ضروری علم ہے ایک ڈاکٹر کے پاس بھی ہونا چاہیے, ایک انجینئر کے پاس بھی ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس طرح کے تعلیمی ادارے قائم نہیں کریں گے کہ ایک ہی چھت کے نیچے وہ دین بھی پڑھ رہا ہو, ایک ہی چھت کے نیچے وہ ڈاکٹر بھی بن رہا ہو, وہ انجینئر بھی بن رہا ہو, اور یہ جو تفریق ہے کہ مولوی کو مسٹر کی بات سمجھ میں نہیں آتی, مسٹر کو مولوی کی بات سمجھ میں نہیں آتی, جب تک یہ تفریق, یہ جو گیپ ہے ہم یہ برج نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں, یہ جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوان ہیں, اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان ہیں, یہ اس قوم کے بچے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں, ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں, سارے مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, لیکن ان کو ایسا تعلیمی نظام نہیں دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہماری قوم کو ایز اے نیشن وہ تمام لوگ جو اس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں, جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں, جن کو اللہ نے ذرائع دیے ہیں, وہ یہ ہمت کریں, یہ کوشش کریں کہ بھائی ہم ایک ایسا تعلیمی نظام پاکستان کے اندر متعارف کرائیں کہ ہم ایک ہی چھت تلے یہ دونوں سسٹم چلا رہے ہوں, اور جو ادارے اس طرح کے پہلے قائم ہو چکے ہیں ان اداروں کو سپورٹ کیا جائے, ان کے کاز کا حصہ بنا جائے. جب تک ہم پازیٹیو وے میں ایک سسٹمیٹک طریقے سے بڑے ویژن کے ساتھ لانگ ٹرم منصوبہ بندی کر کے کام نہیں کریں گے تو ملک کے مسائل نعروں سے 75 سال میں تو حل نہیں ہوئے, 75 سال اور بھی گزر جائیں گے, یہ حل نہیں ہوں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں اور ہر طرح کی اس کے لیے ایک پورا تعلیمی میکینزم, پورا ایک سسٹمیٹک طریقے سے آگے بڑھیں تو ہمارے نوجوانوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ملک کے معروف عالم دین علامہ شبیر حسن میثمی صاحب موجود ہیں. ہم قرارداد پاکستان اور قیام پاکستان کے مقصد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. علامہ صاحب, ہم اپنے معاشرے میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک بنایا ہے تو مدارس اور مساجد کی ایک خاص پھر حیثیت ہو جاتی ہے. تو کیا مدارس اور جو مساجد ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے؟ کیا تعلیمی نظام کے حوالے سے کوئی رول پلے کیا جا رہا ہے ہماری طرف سے؟ ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, دونوں حضرات نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, وہ یہ کہ ہم علم اور ڈگری حاصل کرنے کو ایک چیز سمجھنے لگے. اگر وہ حدیث صحیح ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد, تو اب اس کو اس طرح سے لے لیا گیا اطلب العلم من المہد الی الڈگری, استغفر اللہ ربی واتوب. یعنی ڈگری لینے کے عمل کو ہم نے علم حاصل کرنے, قرآن مجید نے جس کو علم قرار دیا ہے, دین نے جس کو علم قرار دیا ہے, اس میں یہ تفرقہ ہے ہی نہیں. میں نے ایک 20-22 سال پہلے ایک ٹیلی ویژن شو میں ایک بات کہی تھی کہ ڈگری کاغذ کا وہ ٹکڑا ہے جو آپ کو نوکری کے انٹرویو تک لے جا سکتا ہے.
अंदर आपकी अपनी सलाहियत साबित करेगी कि आपको नौकरी मिलेगी। इस डिग्री के हासिल करने को हम बुरा नहीं समझते, हम मना नहीं करते, लेकिन इल्म वो मरहला है जिससे आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत हासिल करें। उसके लिए आप इंजीनियरिंग पढ़ें, उसके लिए आप मेडिकल पढ़ें, उसके लिए बहुत कुछ पढ़ें, लेकिन ये जो तफरक़ा हमारे यहाँ आ गया है कि ये इल्म दीन है, ये इल्म दुनियावी है, किसी तरह से इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और जो इस वक्त एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो वही सिस्टम है जो इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत थी। तो उन्होंने पहले मैट्रिक रखा, फिर देखा मैट्रिक काम का नहीं है, इंटर कर दिया, इंटर काम का नहीं है, बैचलर्स कर दिया, मास्टर्स कर दिया। अब आपके बैचलर्स और मास्टर्स की कोई हैसियत नहीं है। तो हम आएँ, अपना निज़ाम तालीम जदीद तकाज़ों के साथ साथ कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर डालें। फिर आप देखें, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तज़किये नफ्स और तालीम किताब। तज़किये नफ्स होगा तो तालीम किताब के बाद इंसान की जान लेने के लिए नहीं खड़ा होगा, बल्कि इंसान की खिदमत के लिए खड़ा होगा। इसलिए मेरा तकाज़ा ये है, जिसकी मैं उम्मीद नहीं रखता, लेकिन कहने से क्या हो जाता है, कि हम एक ऐसा निज़ाम तालीम बनाएं जिसको पढ़ते पढ़ते बच्चा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत को समझ सके। हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन वो भी इतना पुख्ता नहीं है। जैसे कि इस एजुकेशन डिग्री वाले सिस्टम में हमने कुछ तब्दीलियाँ की हैं। टीचर को हमने गाइड किया कि यहाँ पर तुम कहोगे कि देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी अज़मत है, माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, तो उसका जहन जो है वो इस तरफ आए, ताकि फिर वो दीन की तरफ है। तो आपकी बात का ख़ुलासा मैं ये लेता हूँ, बुजुर्गवारान बैठे हुए मेरी बात की तायीद या तरदीद कर सकते हैं, कि हमें बुनियादी तौर पर ये जो एजुकेशन का सिस्टम है उसे पूरी तरह से तब्दील करना होगा। और उसके लिए हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स मौजूद हैं। हत्ता मैं कहूँ मोंटेसरी सिस्टम भी उस सिस्टम को ला सकता है जिसमें फिर हम अल्लाह और रसूल की बातों को लाकर इंसान को कायनात की हकीकत से आशना कर सकें। IB सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये मैट्रिक, इंटर और हत्ता O लेवल्स भी सिस्टम जो है बिल्कुल तबाह व बर्बाद है। O लेवल में आप अपना पैसा खर्च करते हैं ये समझ के कि बच्चा बहुत आगे निकलेगा, बच्चा वो निकलेगा जो आप तवक्को नहीं रखते। कारी साहब, आप भी कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, बीच में ब्रेक की वजह से बात कट गई थी। वो तो खैर कट गई, बाकी जो बातें हो रही हैं इसी को आगे जोड़ लेते हैं। माशाल्लाह सारे अपने अपने हिस्से की एक अच्छी गुफ्तगू डाल रहे हैं और प्रोग्राम इसी से माशाल्लाह खूबसूरत हो रहा है। जैसा कि मोहतरम मैसमी साहब ने भी फरमाया, मोहतरम मुफ्ती रशीद साहब ने भी फरमाया, बिल्कुल इसी तरह ख़ासकर जो नौजवानों के इस वक्त, और नौजवान जो है ना किसी भी माशरे की सुधार के लिए मैं समझता हूँ बिल्कुल की का किरदार अदा करते हैं। और चूँकि ये आगे फ्यूचर के मेमार यही होते हैं, नस्ल इंसानी को बढ़ाने वाले आगे यही होते हैं। फिर ये करें कि बुज़ुर्ग जो हैं वो इनको गाइडलाइन दें, इनका सहारा इस तरह बने कि इनको दुआएं दें, इनको अच्छा बुरा बताएं और काम इन्हीं से लें और काम सारे नौजवान करें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नौजवानों की कमी नहीं है, और ये जब नौजवान जब काम करेंगे तो हमारे मुस्तकबिल के मेमार बनेंगे। तो इंशाअल्लाह यही लोग जब पुलिस में आएंगे, यही लोग फ़ौज में आएंगे, यही लोग अदालत में आएंगे, यही लोग मस्जिदें भी संभालेंगे, मिंबर मुसल्ला भी संभालेंगे। तो इन नौजवानों की तरबियत अगर सही नाज पे हमने कर दी, और उस तरबियत के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जहनों में डाली जा सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम अल्फाज का चुनाव भी दुरुस्त नहीं करते बाज़ दफ़ा। जैसे आज की रात है, एक रात हम 21 की पहले गुजार आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शब कद्र को इन 5 रातों में तलाश करो, जिसमें से आज ये हमारी दूसरी रात है, 23वीं शब। हम बचपन से सुनते चले आए हैं कि बेटा ये जागने की रात है। अब ये हमारे जहन में ये बात बिठा दी गई कि ये जागने की रात है। और इस जागने का हमने आज मतलब क्या लिया है? आप रातों को जाएं, हमारी गलियों में वो 500 वाट के जो राड होते हैं वो लगे हुए हैं,
کھمبے سے لائن لی ہوئی ہے اور سارا محلہ جمع ہے اور کرکٹ کھیل لیں. اور کرکٹ کیوں کھیل لیں؟ جاگنے کی رات ہے. اب ہمارے ذہن میں اس کی یعنی غلط معیار بٹھا دیا گیا کہ اس جاگنے کا مقصد کیا ہے. جی اچھا کچھ یار دوست اکٹھے ہوں گے, موٹر سائیکل کے وہ سلنسر میں سے وہ جالیاں نکال دیں گے اور شور مچاتے ہوئے کیا جا رہے ہیں جی, اب عید آنے والی ہے تو چلو آج جاگنے کی رات ہے تو ہم نے کیا چلو صدر چلتے ہیں, طارق روڈ چلتے ہیں, انہوں نے شوز لینے ہیں, میں نے ریڈی میڈ سوٹ لینا ہے, اس نے کوئی عید کی دوسری ضروریات لینی ہے, تو ساری رات جاگ کے وہ شاپنگ کریں گے. رات جاگنے کی, حالانکہ یہ جاگنے کی رات نہیں تھی, یہ عبادت کی رات تھی. ہمیں یہ بتایا جاتا کہ یہ عبادت کی رات ہے. اس سے ذہن سازی ہوتی بچوں کی کہ میں جاگوں تو کیوں جاگوں, اگر میں عبادت نہیں کر رہا تو میرے جاگنے کا مقصد کیا ہے. یہ روٹھے ہوئے رب کو منانے کی رات تھی, اپنا دکھڑا رب کو سنانے کی رات تھی, ندامت کے اتھرو بہانے کی رات تھی. اور مجھے آپ کی انگڑائیاں پھر پریشان کر رہی ہیں. میں اکثر مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے آپ کی انگڑائیاں دیکھ کر کہ شاخ گل جھوم کر جب ہوئی سیدھی, آ گیا میری آنکھ میں نقشہ تیری انگڑائی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک ناظرین. خوش آمدید ناظرین عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارا یہ کالز کا سلسلہ ہے, کالز کا سیگمنٹس ہیں. آپ ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرینس پر آ رہے ہیں, ڈائل کر سکتے ہیں, پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, علماء کرام سے سوالات پوچھ سکتے ہیں. آپ کے سوالات ہم علماء دین سے دلوائیں گے. جی کرنا چاہتا ہوں. آج ایک والد نے بڑا رو کے کہا ہے کہ میرا بچہ جاتا تو اسکول تھا, جاتا تو ٹیوشن تھا, لیکن اب نشے میں پڑ گیا. اللہ اکبر. اس پہ کوئی بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ جو شادیوں میں اسراف ہوتا ہے اس پہ آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ بالکل, اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام ہونا چاہیے. یعنی یہ دو عنوان آپ لیجئے کہ جو پھنس گئے ہیں وہ حل کیسے کریں. یہ ہمارا بہت بڑا فریضہ ہے. اور جو اسراف ہو رہا ہے اس کی کوانٹٹی اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہمارے ایک مسلمان ملک کے ایک مال میں اذان ہوتی ہے, افطار کا سامان رکھ دیا جاتا ہے, اذان ہوتی ہے, آپ کھانا شروع کریں, جیسے ہی نماز قائم ہو جائے گی آپ کھانا بند کریں, اسی کو بند کرتے ہیں. ڈان اخبار نے لکھا تھا 500 ٹن افطار کا تازہ کھانا ڈسٹ بن میں جاتا ہے. اللہ اکبر, اتنا زیادہ اسراف. اس لیے ان دو عناوین پہ, اور اسی اس میں عرض کر لوں, ایئر لائن جو کھانا دے رہی ہے نا, میں لکھ کے تھک گیا, اس لیے آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کھانا اچھا ہوتا ہے لیکن کسی کو کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے وہ دے دیتے ہیں. میرا اندازہ, کیونکہ پھر میں ایسا ایسا چلتا ہوا جاتا ہوں, تو میرا اندازہ یہ ہے کہ 60 سے 65% کھانا بچ جاتا ہے جو پھر ڈسٹ بن میں فریش کھانا چلا جاتا ہے. ایک ایئر لائن نے اچھا کیا ہوا ہے, آپ پیسے دیں آپ کھانا لیں, نہیں پیسے دیں آپ کو کھانا نہیں ملے گا. باقی ایئر لائن بھی کر لیں. یہ ہماری قدرت کی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. اس ایئر لائن میں آپ کا شعر ہے نہیں. ناظرین چلتے ہیں, ایک لائیو کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کہاں سے بات کر رہی ہیں, کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں بات کر رہی ہوں مسز بلال, لاہور سے. جی مسز بلال فرمائیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی میرا سوال یہ, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں. وداؤٹ کسی شرعی عذر کو ہی آپ نے لیڈیز میں بٹھائی ہوئی جن کے سر ننگے ہیں, بہت مہربانی. دوسرا میرا جو ہے بات میں نے کرنی تھی اس حوالے سے کہ قاری صاحب السلام علیکم, میرا آپ سے سوال ہے کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں کس طرح عبادت کی جائے. اور یہ کہ تمام علماء سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ میری ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا بھی دے دے. تو آپ لوگ نیک, اللہ کے نیک لوگ ہیں قاری صاحب, پلیز میرے لیے ذرا دعا کر دیں اور مجھے صحیح حدیثوں کے
اعتبار سے جو عبادت میں کر سکتی ہوں وہ مجھے بتا دیں کہ ليلة القدر میں ہم کیا عبادت کر سکتے ہیں. تھینک یو. جی قاری صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سارے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد کی نعمت سے بھی نوازے. جزاکم اللہ. اور دوسری بات یہ خاص اس رات کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں اس رات کو پالوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو اللہ سے یہ مانگ کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. اصل میں یہ جو اللہ کی معافی ہے نا، یہ جب آپ کو مل گئی تو آپ کو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی. بے شک یہ سب سے بڑا انعام ہے. یہی خاص کر آج کی رات کا یہ تحفہ ہے. بے شک بے شک. ایک اور لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب علماء کرام کو سلام. میرا قاری خلیل الرحمان صاحب سے سوال تھا. جی فرمائیے گا سر، کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ تھا، یہ جو اسلامک چینلز بنے ہیں یوٹیوب کے اوپر، جب یہ مونیٹائز ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر عورتوں کے ایڈز آتے ہیں، جس طرح قاری صاحب کا بھی چینل ہے یوٹیوب پہ، تو یہ حلال ہے کہ حرام ہے اس کی کمائی؟ ٹھیک ہے. جو چینلز مفتی صاحب ایک سے اگر آپ جواب دے دیں. جی دیکھیں، جو یوٹیوب کی مونیٹائزیشن ہوتی ہے نا، اس میں اس وقت علماء کی دو طرح کی آراء ہیں. بعض علماء اس کو مطلقاً ناجائز کہتے ہیں، بعض علماء اس کی اس حد تک اجازت دیتے ہیں کہ جب آپ مونیٹائزیشن پر جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس کو آپ کو فلٹر کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اس میں یہ فلٹر کر دیتے ہیں کہ شراب کا اشتہار نہیں آئے گا وغیرہ وغیرہ، جو ناجائز چیزیں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ جائز ہوتی ہے، مثلا صابن ہے، لیکن اس کے اشتہار میں عورت کی تصویر آ رہی ہے، اس میں میوزک آ رہا ہے. تو اب آیا جائز پروڈکٹ کی تشہیر کے اندر جو ناجائز ایلیمنٹ آ رہا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے اس کی جو انکم ہے وہ حرام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس پہ ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ بھائی اس ناجائز ایلیمنٹ کی وجہ سے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام ناجائز ہو رہا ہے، یہ اس میں لڑکی کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، میوزک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے آپ اس کی انکم کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. بالکل اسی طرح کہ جب آپ صابن خریدنے جاتے ہیں تو جب آپ صابن خرید رہے ہوتے ہیں تو اس کے ریپر پہ لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے. جب آپ شیمپو کی بوتل خریدتے ہیں تو شیمپو کی بوتل پہ عورت کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیمپو بیچنے والا گناہ گار ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیمپو خریدنے والا گناہ گار ہے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی شیمپو کی بوتل بیچے گا تو وہ شیمپو کی بوتل اس سے جو اس کو انکم حاصل ہوگی وہ ناجائز ہو جائے گی. ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ بھائی شیمپو بنانے والی، صابن بنانے والی جو کمپنی ہے اس کو اپنی پروڈکٹ پر لڑکیوں کی تصویریں نہیں لگانی چاہیے. تو اس وجہ سے بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، مطلقاً وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں. تو جس کو جس کے فتوے پر اعتماد ہو. اچھا، یہ ایک اہم ایک ایشو چیز ہے. ایڈ کر دیں نا، گناہگار کون ہے؟ جی علامہ صاحب، ہاں آپ یہ جی اب وہ لڑکی جو بے پردہ آ رہی ہے وہ گناہگار ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اس کا شوہر یا انکم کے اوپر بھی، مونیٹائزیشن کے اوپر بھی کچھ کہیے گا. دیکھیے، مونیٹائزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عمدن وہ اشتہار دے رہے ہیں تو آپ گناہگار ہیں. اگر وہ وہاں سے چلا دیتے ہیں تو اس میں ہمارا تو اختیار نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اگر میرا ایک کوئی کمپنی چینل نہیں ہے، لیکن میں بات سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے. لیکن جو مسلمان اس میں بے پردہ جا رہی ہے یا اسے لایا جا رہا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. جب ہم آن لائن جاتے تھے دبئی سے، تو وہاں پر ایک کپڑے کی کمپنی کی خاتون ناچتے ہوئے اور سب کرتے ہوئے ہیں. تو میں نے اعتراض کیا، میں نے کہا یہ مذہبی پروگرام ہے، یہ جو ہمیں تو پتہ نہیں ہے اشتہار کیا آ رہا ہے، اس لیے ہم اعتراض نہیں کر سک رہے، ورنہ بعض مرتبہ ہم نے کھل کے اعتراض کیا. تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، ایک مذہبی پروگرام ہے اور خاتون ناچتے ناچتے آ رہی. بہرحال وہ اشتہار بند ہوا. 2 سال بعد مجھے کوئی ان کے گھر لے گیا جن کی کمپنی تھی. تو جب کمپنی والے صاحب اور بیٹے اور سب بیٹھے تھے تو عذرائے مزاح کسی نے کہا کہ مولانا کیا خیال ہے شٹل کاک برقع پہنا کے اشتہار دے دیں؟ میں کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں. اپنی بہن اپنی بیٹیوں کو اشتہار پہ لے آؤ. اللہ اکبر. تم دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کی کیوں نچاتے ہو؟ اپنی ماں بہن بیٹی لے کر آؤ نا، قیامت میں جواب دے دینا. مسلمان بے غیرت ہو گیا ہے، نجاست کھا کھا کے اس کا دل سیاہ ہو رہا ہے. جب تک ہم ان نجاستوں پر کنٹرول نہیں کریں گے ہمارے مسائل بگڑتے جائیں گے. یوٹیوب میں اگر کسی چینل پر اشتہار ایسا آ جاتا ہے، اگرچہ کہ ہم نہیں چاہ رہے ہیں، ہم اس کے قصوروار نہیں ہیں. ٹھیک، ایک اور لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا علماء کرام سے سوال ہے کہ جمعے کا خطبہ جو ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ عربی میں جو ہوتا ہے وہ خطبہ ہوتا ہے،
اور اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جو اردو میں بولتے ہیں وہ بھی خطبہ ہوتا ہے، تو کہیں کھڑے ہو کے دیتے ہیں، کہیں بیٹھ کے دیتے ہیں. ایون کہ ایک میں نے جماعت دیکھی، جماعت المسلمین، وہ اردو میں واز جو ہے وہ ممبر سے نیچے ہو کے دیتے ہیں، اور پھر عربی میں جو پڑھنا ہوتا ہے وہ پھر ممبر کے اوپر بیٹھ کے. تو اس میں تضاد کیوں ہے اور قرآن حدیث سے کیا طریقہ کار اس کا؟ ٹھیک ہے قاری صاحب سوال سمجھ گئے میرے خیال سے. اصل میں احناف خیر یہ فرق کرتے ہیں، یعنی خطبہ وہ اس کو بولتے ہیں جو وہ عربی میں الفاظ پڑھے جاتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ، اس کو، اور ہم پورے خطبے کو جس میں اسپیچ شامل ہے ہم اس کو خطبہ بولتے ہیں. خطبہ خطاب سے ہے، یعنی اردو میں ہو یا عربی میں ہو، عربی میں ہو یا اردو میں ہے، چاہے پشتو میں ہو، چاہے انگلش میں، چاہے پنجابی میں. یعنی یہ تو اصل خطبے کا جو مقصد ہے وہ پبلک کو سمجھانا ہے. تو پبلک جس زبان کو سمجھ رہی ہے خطیب اس کو اسی زبان میں اگر ڈیلیور کر کے دے گا تو وہ کچھ پلے پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سننے والے تھے وہ سارے عربی تھے، آپ بھی عربی تھے، تو ان کی سمجھ میں چونکہ یہی کچھ آتا تھا تو آپ جو بھی واعظ نصیحت فرماتے ہیں ان کو عربی میں فرماتے ہیں. یہ آپ نہیں کرتے کہ وہ جو مسنون الفاظ ہیں خطبے کے وہ آپ الگ سے بیٹھ کے پڑھتے یا کھڑے ہو کے پڑھتے اور تقریر الگ سے بیٹھ کے کرتے. آپ ایسا نہیں کرتے تھے. یہ جو دو خطبے جو اللہ کے رسول دیتے تھے، پہلے خطبے میں بھی مسنون الفاظ ہوتے، پھر اسپیچ ہوتی جس میں جہاد کی آیات بھی پڑھتے، کہیں قافلہ بھیجنا ہوتا وہ بھی کرتے، اللہ سے ڈراتے، جہنم سے ڈراتے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کا ایسا جوش اور ولولہ ہوتا، احمرت عینا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور ہونٹوں کے دونوں سائیڈوں پر بولنے اور جوش کی وجہ سے تھوڑا سا لعاب جمع ہو جاتا تھا، اور پھر آپ خطبہ دیتے اور ایسے لگتا جیسے ہمیں کسی آنے والے لشکر سے ہمیں ڈرا رہے ہیں. تو اس طرح آپ واعظ فرماتے. تو وہ ہم اس میں فرق نہیں کرتے. البتہ احناف فرق کرتے ہیں، عربی خطبے کو الگ کہتے ہیں اور تقریر کو الگ کہتے ہیں. 2 لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. آپ بھی فرق. السلام علیکم. صرف اردو عربی. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی بہن فرمائیے گا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی جی بہن فرمائیے گا کہاں سے بات کر رہی ہیں، کون بات کر رہی ہیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ بھائی آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. آپ اپنا سوال بتائیے، آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. میں نے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے قد لمبا کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ وعلیکم السلام. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز اور کال پہ توجہ دیں. آپ کیا سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ ریپیٹ کریں. جی جی میں آمنہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیے گا. جی مس آمنہ فرمائیے گا کیا ٹھیک ہے. ایک اور لائیو کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. محمد عارف. محمد عارف. جی عارف صاحب فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال میرا یہ ہے کہ میں جائے فیملی میں رہتا تھا سر، اور میرے بھائی نے جو ہے نا میری جائیداد لی میری، اور مجھے اس کے پیسے نہیں دیے اس نے. تو کیا سمجھے؟ ہیلو. آپ کے بھائی نے آپ کی جائیداد لے، یعنی ہم جائے فیملی میں سر رہتے تھے، کیا سمجھے، ہم اپنا حصہ دے کے آ گئے ان کو، اور انہوں نے کہا ہم تمہیں پیسے دیں گے. انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے. اب یہ بتائے، اور وہ 4 سال کا تھا جب میرے باپ نے نا ان کو میرے حوالے کرا کہ ان کی پرورش کرو. ہم نے ان کا کرا، اللہ نے جو کچھ کرنا تھا. ہیلو. جی 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 آپ کی آواز میرے خیال سے کوشچن کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جائیداد میں آپ کا حصہ تھا اور ان کو پیسوں کی صورت میں بھائی نے پیسے نہیں دیے آپ کو. سر ہم نے ان کو اپنا حصہ دے کے آ گئے، اور انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو جو ہے نا یہ دیں گے بعد میں پیسے دے دیں گے. ابھی تک انہوں نے پیسے بھی نہیں دیے، کیا سمجھے. اور وہ مکان انہوں نے اپنے نام کروا لیا اپنے بھائی سے، کیا سمجھے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہاں تک سچ ہے اور کیا اس کے اندر حدیث کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا پولیس کیس ہے تو ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد اس کا سوال علماء کرام سے لینے کی کوشش کرتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GDB खुसूसी नशरियात इरफान रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। चलते हैं व्हाट्सएप के सवालात की तरफ। इससे पहले भी एक सवाल आया था, फिर उलमा इकराम की तरफ आएंगे, उनसे सवालात के जवाबात लेंगे। कोई बीवी अगर अपने शोहर से तलाक मांग रही है और तलाक मांगते मांगते उसको 3 से 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन शोहर उसको तलाक नहीं दे रहा, जिद पर है, अनापरस्ती पर है, या कोई ऐसे और मामलात हैं जिनको वो इशू बनाकर तलाक नहीं दे रहा, और इतने तवील अरसे में उन दोनों में भी अलहदगी रही, बीवी अपने माँ बाप के घर बैठी रही, काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी शोहर ने उसको तलाक नहीं दी। आया इस दौरान बीवी अगर कोई गलत काम कर लेती है, यानी खुदकुशी कर लेती है, घर से भाग जाती है, या कोई ऐसे और मामलात हैं, तो इस सूरत में इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उलमाए करम से गुजारिश है कि खुला की शरई हैसियत और इसके और जितने मामलात हैं वो इरशाद फरमाएं। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले जो कोशिश की, जो जिद्दोजहद की, वो यही की कि अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का दीन कायम हो। मेरे इल्म में ऐसा कोई आलिम नहीं है कि वो जो अभी इस कोशिश में लगा हो। सब के सब कोई किसी जमात में चला गया है, कोई किसी जमात में चला गया है। तो इस मिशन को मुझे लगता है, मेरी सोच गलत भी हो सकती है, मुझे लगता है कि सब के सब इस मिशन को छोड़ गए हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अजीम सुन्नत थी वो ये थी कि अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का दीन कायम करना। तो आप अगर जवाब ठीक है। सबसे पहले मुफ्ती साहब, जो सवाल जायदाद के हवाले से पूछा गया था कि एक शख्स ने जो उनके भाई को उन्होंने दे दिया था मकान, के वो पैसों की मद में उनको उनका हिस्सा दे देंगे, मगर वो फिर दिया नहीं। देखिए, ज़ाहिर है कि ये तो नाजायज़ और हराम काम है। हदीस में आता है कि जो किसी की एक बालिश ज़मीन दबाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको 7 ज़मीनों का तोक़ पहनाएंगे। तो अगर कोई किसी की जायदाद दबा के बैठा हुआ है, पैसे दबा के बैठा हुआ है, तो हदीस में आता है युग़फ़रु लिश्शहीद कुल्लु ज़ंबिन इल्ला अद्दैन, कि शहीद के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, कर्ज़ माफ़ नहीं होता। तो उनको अल्लाह का खौफ करना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने मरना है। अगर ये किसी की जायदाद हमें बची है तो कल हम भी मर जाएंगे, हमारी जायदाद हमारी औलाद के पास जाएगी। ये दुनिया में कितनी ज़िंदगी जी लेंगे जिसकी वजह से दूसरों की जायदादों पे दूसरों के पैसे दबा के बैठे हुए। तो शरन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम भी उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात ही बता सकते हैं कि भाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात वाज़ेह हैं, अगर आप अमल नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन इस पे पकड़ हो। यही नसीहत हुक्मरानों के लिए भी कर दें। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब कोई भी अगर नाजायज़ काम है, कोई गलत काम है, जिस तरह हमारे यहाँ अकरबा परवरी हो रही है, मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, कोई भी इस तरह की चीज़ें जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, या आप किसी की ज़मीनें दबा रहे हैं, तो शरन तो ज़ाहिर है कि हुक्मरान तो और ज़्यादा मतलब ख़तरे में, इसलिए कि वो अपने पावर को मिस यूज़ कर रहा होता है। तो ये तो उसके लिए और ज़्यादा ख़तरे की बात। बिल्कुल। कारी साहब, ज़मीन के निफाज के हवाले से सवाल पूछा गया है कि ज़मीन में खुदा का दीन का निफाज जो किया जाता है, उस हवाले से उलमाए कराम इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देते। देखिए, निफाज जो होता है ना, ये इक़्तिदार चाहता है। इक़्तिदार हाथ में हो तो निफाज होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 13 साल आप मक्के में रहे, आपने कोई निफाज नहीं किया। नमाजें भी पढ़ते रहे, बंद कमरे में पढ़ते रहे, कि हिकमत का तकाजा था। जब आप मदीना चले गए, सबसे पहला काम जाकर रियासत मदीना का क़याम था। जी, स्टेट कायम हो गई। अब अल्लाह ताला ने वो सारे अहकामात जो क़यामत तक चाहिए थे जी, वो अल्लाह ने उतारने शुरू कर दिया। अब नमाज भी फ़र्ज़, जिहाद भी फ़र्ज़, रोज़ा भी फ़र्ज़, हज भी फ़र्ज़। मक्के में सिर्फ तौहीद की दावत और अकीदा आखरत, जी, ये 2 चीज़ें 13 साल तक होती रही। तो उलमा को पहले इक़्तिदार तो दो, जी, फिर हमसे तकाजा करो कि जी इस्लाम क्यों नहीं नाफिज किया। वोट किसी और को जाता है, तकाजा इक़्तिदार की डंडा किसी के हाथ में है और पूछा हमसे जा रहा है। ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। पहले लाठी थमाओ, फिर पूछो हमसे कि भैंस का क्या हाल है। बहुत ही खूबसूरत पैगाम कारी साहब की तरफ से। और ख़ास तौर पे इस्लाम का निफाज, अगर हम ये तसव्वुर कर रहे हैं अगर कोई, कि उसका निफाज जो है ना गनों से, बंदूकों से, और जिस तरीके से दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हो रही है, इस तरह से नहीं होता। उसका तरीका, जैसे कारी साहब ने बताया बहुत ही खूबी के साथ, ख़ास तौर पे अंबिया अलैहिस्सलाम की जो सीरत है उसी के मुताबिक निफाज होता है, दहशतगर्दी के ज़रिए नहीं होता। अल्लामा साहब, तलाक़ों के हवाले से सवाल पूछा गया है कि औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल हो गए, शौहर तलाक़ नहीं दे रहा है। इस हवाले से क्या कोई राइट है औरत का कि वो तलाक़ ले सके? देखिए, आपने 3 साल की मिसाल दी, मेरे पास 13 साल वाली मिसाल है।
اس کا طریقہ کار یہ ہے، فقہ جعفریہ کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ حاکم شرع سے رجوع کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے. اگر واقعاً مسئلہ جینیون ہوگا تو حاکم شرع کے پاس اختیار ہے، وہ اس کو پھر طلاق جاری کرے. حاکم شرع کون ہے؟ حاکم شرع جو شریعت کا اختیار رکھتا ہو. ہمارے یہاں مجتہدین کرام اختیار رکھتے ہیں شریعت کے احکام کو جاری کرنے کے لیے، اسے ہم حاکم شریعت یا حاکم شرع کہتے ہیں. ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر، پہلے تو شوہر کو تیار کیا جاتا ہے کہ تم دے دو طلاق، سمجھایا جاتا ہے. پھر بھی پتہ چلے کہ نہیں اس کے ساتھ یہ رہ ہی نہیں سکتی، شوہر کے یہ مسائل ہیں اور وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں، اس کا ایک پورا پروسیس ہے. مجتہد تک اپروچ نہیں ہے فار ایگزامپل کسی کی؟ مجتہدین تک اپروچ نہیں. پاکستان میں علماء بیٹھے ہیں، ہماری خدمات موجود ہیں، الحمدللہ ان کاموں کو 20 سال سے انجام دے رہے ہیں زہرا اکیڈمی میں. دوسرے علماء میں بیٹھے ہیں تو رابطہ کیا جا سکتا ہے. وہ پھر مجتہدین سے جو مہاراج تقلید ہے ان سے کورٹ سے رابطہ اگر لیں تو پھر جی کورٹ سے اگر کوئی لے تو کورٹ سے طلاق لینے سے شرعی طلاق ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہے. کورٹ کی طلاق شرعی طلاق نہیں ہے. اصل یہ میں ایک ولید پرابلمٹک بھائی، مسئلہ نہیں ہو گیا کہ جو یہ جی ان کا سوال تھا نا، یہ قصور معاشرے کا ہے. اصل ہوتا یہ ہے نکاح کے وقت نا اپنے آپ کو خاندان کو اونچا دکھانے کے لیے لکھوا دیتے ہیں، لکھو 50 لاکھ روپے حق مہر، جی 50 لاکھ روپے حق مہر. میں نے کئی دفعہ کئی جگہوں پہ میں نے نکاح پڑھایا اور جب انہوں نے لکھوایا کہ یہ حق مہر تو میں نے ان سے کہا کہ یہ دینا بھی پڑتا ہے. کہنے ہیں قاری صاحب کاغذ کا پیٹ بھرنا ہے، بچہ معاف کروا لے گا، بچہ معاف کروا لے گا. اب بعد میں جب بچہ بولتا ہے کہ مجھے معاف کرو، وہ معاف نہیں کرتی. اور جب بچہ طلاق دے گا نا تو کورٹ اسے ہر صورت 50 لاکھ دلوائے گی. اچھا. اور اگر وہ خلا لے گی تو 50 لاکھ اس سے چھڑوائے گی. خلا کی صورت میں اسے مہر سے دستبردار ہونا پڑے گا، طلاق کی صورت میں اسے دینا پڑتا ہے. لوگ لاکھوں روپے لکھوا کے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اگر کسی وجہ سے ان کی آپس میں نہیں بن پائی، محبت نہیں ہو پائی، تو 50 لاکھ کی جو تلوار اوپر لٹک رہی ہے اس کی وجہ سے نہ وہ گھر میں رکھتا ہے نہ وہ طلاق دیتا ہے. یہ معاشرے کا یہ سب سے بڑا نقص ہے. اور جب اگر ایسا ہو جائے پہلے تو اتنا لکھواؤ نہیں اور پھر لڑکی بھی قربانی دے کہ یار تو طلاق دے میں معاف کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو طلاق دے میں حق مہر ہی معاف کر دیتی. اچھا یہ ظلم کی وجہ سے جو ہے نا کہ مرد جو ہے نا خاص طور پہ ظلم کرنے کے لیے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے بھی یہ کرتا ہے. دیکھیں نا اب قرآن نے کیا بتایا کہ الطلاق مرتان، اگر 2 دفعہ تم دفعہ میں طلاق دے چکے ہو، اس کے بعد فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب یا تو سلو کر لو دستور کے مطابق، اس کو روک لو گھر میں سلو کر لو، او تسریحٌ بِإِحْسَان، پھر لٹکائے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، پھر احسان کے ساتھ اسے رخصت کر. اچھا یہ رویہ. اب یہ احسان کے ساتھ رخصت کرنا کیا ہے؟ اس کا جو حق مہر یا جو تم لوگوں نے تحفے تحائف دیے تھے، گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھا وہ میری وہ چارپائی تھی وہ بھی نکالو، میں نے چوڑی چڑھائی تھی وہ بھی دو. یعنی عزت لے لی اس عورت کی، اور عزت لینے کے بعد جو تحفے تحائف دیے تھے وہ بھی لے لیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں جو کسی کو گفٹ دے کر واپس لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کتا کایا کر کے واپس اس کو چاٹتا ہے. اللہ اکبر. بس بہت کبھی اعمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرہ بہت گندگی میں پڑا ہوا ہے. مفتی صاحب کی طرف پلٹ کے آؤں گا. ایک چھوٹا سا ہمارے پاس ایک اور لائیو کالر موجود ہیں، ان کے سوال سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عادل بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی عادل صاحب فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے قاری صاحب سے کہ بعض علماء اہل حدیث جو ہے نا وہ وتر میں قنوت وتر جو ہے نا رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، تو کیا یہ عمل حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ یہ ٹھیک ہے، وتر بعد میں پڑھتے ہیں. کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہیں. میں تو پہلے پڑھتا ہوں، جب سورت ختم کر لیتے ہیں اور اسی وقت رکوع سے پہلے قنوت پڑھ لیتے ہیں، اور جو بعد میں پڑھتے ہیں وہ قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہیں کہ قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے. ٹھیک ہے، ایک اور لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ساجد بات کر رہا ہوں سکھر سے. جی کیا سوال ہے سر آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف کو حمل ہے، پیٹ کے اندر بچہ ہے، 6 مہینے کا ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا ہے.
بچے کی وہ زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر ہوتی ہے، ظاہر ہے بچہ پیدا میرا خیال ہے اس کا مقصد ہوگا صدقہ فطر کے حوالے سے نہیں، صدقہ فطر جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد ہی اس کا صدقہ فطر. آپ کچھ کہہ رہے تھے کوئی؟ میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا تو طلاق کے حوالے سے سوال کیا. دیکھیں ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت ہے کہ مردوں کی جانب سے عورتوں پہ اس طرح کا ظلم کیا جاتا ہے کہ نہ وہ طلاق دے رہے ہوتے ہیں نہ ان کو رکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے قاری صاحب نے آیت پڑھی کہ امساکم بمعروف و تسریحم باحسان. تو ایسی صورتحال میں جو مرد اگر اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہے وہ تو ناجائز ہے، گناہ ہے، اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہے. لیکن اس کے ریئیکشن میں عورت کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں خودکشی اس لیے کر رہی ہوں یا میں کوئی غلط اقدام اس لیے اٹھا رہی ہوں کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. بھائی وہ اپنے اعمال کا جواب دے گا، آپ نے اپنے اعمال کا جواب دینا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر مرد کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو جسٹیفائی کیا جائے. وہ ظلم ہے، وہ ناجائز ہے، وہ گناہ ہے. لیکن اس کے ریئیکشن میں عورت کے لیے بھی کوئی غلط اقدام ہاں جو قانونی شرعی اس کے طریقے ہیں اس کو اختیار کرتے ہوئے اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض عورتیں بچوں کو پھر بلیک میل یعنی ان کے ذریعے جو ہے نا مرد کو بلیک میل کر رہی ہوتی ہیں. مختلف طریقے ہیں. بعض اوقات پھر عورت ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے. مثال کے طور پر جب طلاق ہو گئی تو اب والد کو ملنے ہی نہیں دیتے. وہ ایک سال تک بچے چاہتے ہیں ملیں، والد چاہتا ہے ملنے نہیں دیتے. تو مختلف قسم کی چیزیں. لیکن میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ انہوں نے جو سوال کیا نا کہ اگر لڑکی خودکشی کرتی ہے فلاں فلاں، خودکشی کی اسلام میں کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر وسیم اشرف بات کر رہا ہوں منڈی احمد آباد سے. جی وسیم صاحب فرمائیے. سر میرا سوال یہ تھا کہ میرا ایک دوست تھا، اس نے چند دن پہلے جو ہے نا اپنی بیوی کو طلاق جو ہے نا لکھ کے بائی ڈاک بھیج دی ایک ساتھ ہی. تو اس میں جو ہے نا بیسیکلی کہیں بھی اندراج نہیں ہے، وہ ایک سادے کاغذ پہ خود ہی لکھ کے اور بھیج دی. اس کا کوئی اندراج نہیں ہے کسی بھی یونین کونسل میں، کیونکہ ابھی تقریباً میرا 10-15 دن ہوئے ہوں گے. تو میرا سوال یہ تھا کہ حضرت صاحب سے کہ وہ طلاق ہو جائے گی یا کہ نہیں ہوگی. انہوں نے ایک پرچے کے اوپر 3 بار طلاق لکھ کے دیا ہے. جی 3 کاغذوں پہ ویسے لکھ کے بھیج دی کہ میں نے طلاق دے دی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کسی بھی جگہ پہ کوئی اندراج وغیرہ نہیں ہوتا، پروسیس وغیرہ مکمل نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ اس کو لے جانے کے لیے تیار ہوں لڑکی کو. ٹھیک ہے. ایک اور لائیو کالر موجود ہیں، پھر اس کے بعد علماء کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے کیا سوال ہے. جی ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں پلیز. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی کال پہ توجہ دیں پلیز. اپنا سوال بتائیں. آواز بند کرنا. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. بہن آپ اپنا سوال بتائیں. جو عورتیں نقاب پہنتی ہیں ماسک، وہ پہننا گناہ یا ثواب ہے؟ کیا پہنتی ہیں عورتیں؟ ماسک کے طور پہ نقاب پہنتی ہیں. ٹھیک ہے وہ حلال حرام ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب سب سے پہلے طلاق کے حوالے سے پوچھا گیا کہ وہ 3 پرچوں کے اوپر انہوں نے طلاق فقہ جعفریہ کے لیے تو یاد رکھ لیجئے طلاق ایک مشکل عمل ہے. اس میں شوہر کی رضایت، صیغہ طلاق بزبان عربی، گواہوں کا ہونا، طہارت کا شرط ہونا اور کچھ شرائط ہیں. جب تک یہ شرائط نہ ہوں کاغذ پہ طلاق لکھ کے طلاق نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ سے دیکھیں طلاق کے موضوع پہ تو کافی تفصیلی بات ہو گئی. ابھی انہوں نے خاص طور پہ ایک پرٹیکولر کیس کی بات کی. میں اس میں ایک پوائنٹ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو آئلی قوانین بنے ہوئے نا، پاکستان کے آئلی قوانین، وہ غیر شرعی ہیں. غیر شرعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جب تک آپ یونین کونسل میں درج نہیں کرائیں گے، یہ نہیں ہوگا، فلاں سے اپروول نہیں ہوگی، اس وقت تک طلاق کنسیڈر نہیں ہوگی. شریعت میں طلاق دینے کا یہ تصور نہیں ہے. شریعت میں یہ کہ جب شوہر نے طلاق دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے. اب وہ یونین کونسل میں اس کو رجسٹر کروانا چاہیے، قانون بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے وہ رجسٹر کروائے کہ میں نے طلاق دی ہے. لیکن یہ دماغ میں بٹھانا کہ چونکہ میں نے طلاق رجسٹر نہیں کروائی تو طلاق نہیں ہوگی، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ عثمان بیگ ایک برانڈ ہے، یہ عربک اور فرینچ پرفیوم. بہت شکریہ. پرفیومز اور وہ کے بہت زبردست جو ہے پرفیومز ہیں، عطر بھی ہیں، یہ علماء کرام کے لیے ہیں، ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں دسترخوان پہ. عرفان